ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے شاہی سید صاحب سے. شاہی صاحب, لانڈی قائد آباد پہ پتلون پہنے ہوئے حضرات کو جو عزت دی جاتی ہے, خاص طور پہ جب کراچی میں حالات خراب ہوتے ہیں, کبھی وہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیوں؟ ایک چینل کی گاڑی پہ حملہ ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ ڈر کے مارے ANP کا نام نہیں لیتا. کبھی وہ پوچھا تھا آپ نے کہ ایسا کیوں کیا؟ وہ جو آپ کی خاص ہدایات موجود تھیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی, وہ اس کا حشر کیا ہوا؟ دیکھو ہماری ہدایت یہی ہے, اگر کوئی دیکھو بسوں میں لوگ چڑھتے جیب کترے ہوتے ہیں, اس میں پٹھان بھی ہوتا ہے. اب اس کا میں تو رسپانسبل نہیں ہوں, قرار پٹھان میرے کھاتے میں ڈالتے ہو. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط ہے, ہماری پالیسی نہیں ہے. ہماری پالیسی تو یہ ہے کہ آپ کسی کو عزت دو گے تو آپ کو عزت ملے گا. اگر میں خود کسی اردو بولنے والے کی یا کسی بھی بندے کی عزت نہیں کروں گا تو وہ میری کیا عزت کرے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس شہر میں برداشت کی ضرورت ہے, اس شہر میں ایک دوسرے کے وجود کو اور ہم ایک ساتھ ہے. یہ برداشت دو طرفہ ہونا چاہیے. شاہی سید صاحب, میں یہی تو گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے اپنے ایک متعدد بیانات میں کہا, متعدد بیانات میں آپ نے اپنے MQM کو ایک دہشت گرد تنظیم کہا. اس میں کیا شک ہے؟ کہا اس میں شک کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں نا, آپ کے بھی بیان کی میں نے نہیں کہا, آپ کے بیان کو ریفیوٹ کر دیتے ہیں سر. ارے سر, یہ اب یہ پاکستان کے 7 ایجنسیوں, چین نے رپورٹ دی, JITU ہے, سب نے بولا کہ عسکری ونگ جو ملٹری ونگ ہے وہ MQM کے پاس. تو انہوں نے ان سارے ایجنسیوں نے یہ کب کہا کہ شاہی سید مکہ مکرمہ سے پیدل زیارت کرنے کے بعد آیا ہے؟ انہوں نے یہ کب کہا کہ خانہ کعبہ کا جو ہے نا طواف کے بعد شاہی سید کو دیکھ لینے سے عبادت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, نکھار آ جاتا ہے؟ وہ ساری ایجنسیوں کو ابھی چھوڑیں, ابھی تو میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے نا. میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ MQM کو دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جب سے MQM کی انسیپشن ہوئی ہے تب سے شہر کا امن و امان جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا شہر کا. ٹھیک ہے, ANP کے شہر کی سیاست میں آنے کے بعد سے شہر میں کیا چینجز آئی ہیں؟ کبھی ان کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے؟ کیا ڈراسٹک چینجز شہر کی سیاست میں آئی ہیں؟ وہ قوت ہے جو بولتے کہ کراچی حیدرآباد ہماری ہے, آج وہ بولتے کہ نہیں کراچی میں اور بھی لوگ ہیں. اتنے سارے لوگوں کے مر جانے کے بعد یہ تبدیلی لے کے آئے ہم نے اپنے قوم کی خاطر تو ہم کتنی بھی جانے دیں گے. جب ہمارے وجود تسلیم نہیں ہوگا, کتنی بھی جانے لیں گے, دیں گے لیں گے. کہا ابھی آپ نے, اب آپ اپنی مرضی سے لو. میری کہنا لفظ سنو, ہم اپنی قوم کی بقا کے لیے اپنے بچوں, اپنی آپ کی قربانیاں دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. اگر کوئی بندہ ہمارے وجود کو نہیں مانے گا, ہم نے منوانا ہے. ہم یہاں پہ 4 سے 5 ملین لوگ آباد ہیں. ان کا جو رائٹ بنتا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ دینا چاہیے. آپ کی ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں آپ جو ہیں وہ بڑے جذباتی انداز میں, جذبات تو خیر ماشاءاللہ آپ کے دیکھ ہی رہا ہوں میں, اس میں آپ پولیس اور رینجرز کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں پولیس اور رینجرز دونوں بے بس ہیں. تم چور کو چور نہیں کہہ سکتے, تم قاتل کو چھوڑ دیتے ہو, تم سر اوپر کر کے بات نہیں کر سکتے. جس پولیس اور رینجرز کے بل پہ کراچی میں آپ موجود ہیں, ان پر تنقید کر کے آپ کیا دکھانا چاہ رہے تھے؟ پولیس اور رینجرز ہاتھ ہٹا لیتے ہیں آپ پہ سے, کہاں ہیں آپ؟ میں پولیس اور وہ ہاتھ تو پھر بھی میں مردانہ اس میں ہوں, اس سے پہلے بھی تھا. میں نے جو بولا سچ بولا. رینجرز کی بدنامی ہوئی ہے, رینجرز کے پاس اختیارات نہیں ہوتے تھے, بندوق دیتے تھے. 12 مئی کو جب ہم پہ گولیاں چلی تو اوپر رینجرز والا بندوق لے کے کھڑا تھا. میں نے اس وقت اس کے جنرل کو بھی منہ پہ بولا تھا کہ یہ تو آپ کے ادارے کی انسلٹ ہو رہی ہے. آج اسی رینجرز کو جب اختیارات ملا تو کنٹرول کیا. میں نے آج اس کی تعریف بھی کی. وہی رینجرز ہے جو کل خراب تھا, آج وہ اچھا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اختیارات دیے. بے اختیارات ادارے کنٹرول نہیں کر سکتا. پولیس میں آپ کو اورالنگ کرنے پر, پولیس میں سیاسی بنیادیں پہ جو بھی بھرتی ہے, چاہے وہ میرا ہو چاہے تیرا ہو, اس کو نکالا جائے. اگر آپ شہر میں امن چاہتے ہو, جب پولیس سیاسی بنیادوں پہ ہو, پھر آپ کیسے کرو گے؟ کچھ روز پہلے تک آپ لوگوں کے تمام زونل دفاتر اور کراچی میں جتنی آپ کی سرگرمیاں وہ سب سسپینڈ کر دی گئی تھی کسی تھریٹ کی وجہ سے. اب اچانک ایسی کون سی ایشورنس آپ کو کہاں سے ملی ہے جس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں؟ جس نے ہمیں دیا وہ رحمان ملک صاحب ہے, وزیر داخلہ ہے. کیا دیا؟ انفارمیشن یہ دیا کہ بھائی کوئی تیسری قوت ہے جو کراچی میں MQM کو اور امن کمیٹی کو اور ANP کو لڑانا چاہتا ہے. کسی بھی دفاتر پہ کہیں بھی فائرنگ ہوگی, لسانی تباہی ہوگی, لہذا آپ ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ 4-5 دن اپنا ایکٹیویٹی روک لیں. ہم نے روک دی. ہم نے تو ہمیشہ یہی, اگر آپ اس کو ایجنسیاں کہتے ہو تو ظاہر بھائی وہ رسپانسبل ہے. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, رحمان ملک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اگر, تو آپ نے ان سے اس کی تصدیق کی؟ کیا ایسے شواہد ان کے پاس موجود تھے اپنی بات کو شواہد میں بتا دوں گا. بابا لاڈلا کے گھر کے اوپر 10 گرنیڈ پھینک کے گئے لیاری میں, خبر آئی تھی آپ کو؟ پھر اسے بولا نا یہ دیکھو, ابھی پشاور میں ہماری حکومت ہے, وہاں پر بھی جب ہمیں انفارمیشن ہوتی ہے کہ گاڑی نکلی ہے اس میں ابھی ماشاءاللہ آپ نے ایک اعلان جہاد کیا کہ آپ جانے دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے, اور ادھر رحمان ملک کا ایک ٹیلی فون آیا اور آپ نے دوریا بستر گول کر دیا اپنا.
یہ ہے آپ لوگوں کا جذبہ جہاد و شوق شہادت. مجھے آپ کی سوچ پہ بھی بڑا دکھ ہے، افسوس ہے کہ لکھا پڑھا اگر ایسی جاہل والی بات، یہ تو کسی اور بندے کو آپ لکھا پڑھا آدمی ہو، اگر انفارمیشن ہے تو ہم نے اپنے دفتر اگر 3 دن کے لیے بند کر دی تھی، کوئی بدنامی، اپنے آپ کو بچانا ہے اور کراچی کو امن دینا ہے. کیا میں اگر لڑائی پہ اور اتنے مجھے تباہی ہو جائے تو وہ جاؤں؟ میں نے تو ہڑتال بھی واپس لی، لوگوں نے الزامات بھی لگا دیے، میں کل پھر ہڑتال واپس لوں گا. میں ہر وہ کام کروں گا جس میں کراچی میں امن آتا ہو. مجھے کراچی کی امن چاہیے. کراچی میں اس وقت بھی سب سے زیادہ امن قائم ہوا تھا جب کٹی پہاڑی پہ لوگوں کے گلے کاٹے گئے، زبانیں کاٹ دی گئیں، گھروں پہ بم مار دیے گئے، فائرنگ کر دی گئی. وہ امن قائم ہو رہا تھا کراچی میں. کون کر رہا تھا وہ؟ فرشتے. دیکھو بات سنو، جی جی سوچ لیں کوئی مسئلہ نہیں. بارہا بول چکے ہیں کہ آرمی آپریشن کرو. آرمی آپریشن بعد میں آئے گا. چلو پہلے اس سوال کا جواب دیجئے کہ وہ امن قائم کرنے کا کون سا طریقہ تھا؟ کٹی پہاڑی کو آپ میڈیا والے نے ایسا بنایا کہ جیسے علم کی پہاڑی ہو. وہ پہاڑ کا بچہ ہے چھوٹا سا، اس میں لوگ آباد گھر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انسان رہتے ہیں. وہاں جب رینجرز نے 4 دن کے بعد گئی تو 2 منٹ میں آدھے گھنٹے میں کنٹرول ہوا نہیں ہوا. میں یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں شاہی سید صاحب کہ وہاں امن قائم کرنے کی کون سی ایکسرسائز کروا رہے تھے آپ لوگ؟ اور دوسرے جو مسجد سے مہاجر کمیونٹی کے خلاف اعلان جہاد ہو رہا تھا پشتوں میں، وہ کیا تھا؟ دیکھو بدقسمت یہ کہ جو پورا حدیث آپ لوگ سناتے نہیں ہو یا سنتے نہیں ہو، آپ کو پتہ ہوتا ہے چونکہ آپ اینکر ہے تو آپ کا کام ہے کہ آدھی سوال پہ آپ اپنا کام چلا لیتے ہو. وہ ہوا یہ تھا کہ اس ایریا میں 3 دن سے، چونکہ وہ پہاڑی پہ نیچے سے پانی جاتا ہے کنیکشن، انہوں نے پانی کاٹ دیا تھا اور بجلی کا جو PMT وہ اڑا دیا تھا. جو اعلان ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، جس سے بھی کیا ہے وہ مسلمان کسی سے نہیں کرنا چاہیے مسجدوں سے. لیکن وہ ایک جاہل آدمی کیا سمجھتا ہے، ان پڑھ آدمی جاگا کے مائک پہ یہ بولا کہ بھائی انہوں نے ہمارا پانی بند کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو بجلی بند کیا ہوا ہے. یہ آپ جا کے وہاں موقع سے پوچھیں، آپ کو یہ خبر آئے گی کہ وہاں پہ 3 دن سے نہ پانی آ رہا تھا اور نہ بجلی تھا. نیچے فائرنگیں چل رہی تھی. جب چوتھے دن رینجز چلی گئی تو لوگوں نے دعائیں کر دی. اب انہیں مسجد سے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ تو وہی یہودی یا یزید ہے جو پانی بند کیا ہوا ہے یا بجلی بند کیا ہوا ہے. غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے. نہ پانی بند کرنا چاہیے، نہ بجلی بند کرنا چاہیے، نہ گولی چلانا چاہیے. لیکن یہ رسپانسبلٹی اداروں کی ہے. جب اداروں نے چاہا آدھے گھنٹے میں کنٹرول کیا. بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے مگر ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.